بسم الله الرحمن ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. پچھلے آیات مبارکہ اللہ رب العزت نے یہود کے اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ تھا کہ آیات منسوخ نہ ہو. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ منسوخ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ آپ یا اس کی مثل کوئی آیات لے کے آنا چاہتے ہیں، اور اللہ ہر چیز میں قادر ہے، وہ اپنے احکامات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور کے آنے پر منسوخ بھی کر سکتا ہے. قرآن پاک میں اس کی کئی ایک مثالیں. ایک مثال کلام کی سماعت، قرآن کے ساتھ اللہ قرآن کو کبھی منسوخ کر دیتے ہیں. جیسے کہ وہ برائی کرنے والی عورت، اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو ساری زندگی کمرے میں بند رکھا جائے، مرنے تک یا اللہ اس کے لیے وہ فیصلہ کر. تو اس کو منسوخ کر دیا سورہ نور کی آیات کہ اب اگر کوئی برائی کرے، مرد یا عورت، شادی شدہ نہ ہو، کنوارے ہوں، تو انہیں 100 کوڑے مارے اور جلا وطن کر دیا. اور اسی طرح قرآن کے ساتھ کبھی سنت منسوخ ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران کا، اور اس وقت یہ رائج تھا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھا ہے، روزہ افطار نہیں کیا، مغرب کے بعد سو گیا ہے، اگر وہ سو گیا تو اس کے بعد نہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ سحری کر سکتا ہے. اب اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا. یہ سونا اس کے لیے کھانا پینا، سحری کرنا، بیوی کے پاس جانا، اس کو روک دیتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو، اس سنت کو منسوخ کر دیا. فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا. اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، کھاؤ بھی اور پیو بھی، سحری کرو. یہ اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی. تو یہ ایک سنت تھی جس کو قرآن کی آیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا. اور اسی طرح کبھی سنت کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے. ایک طریقہ پہلے رائج تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا کہ آپ وہ کام نہیں کرنا، میں نے اب آپ کو منع کر دیا ہے. پہلے وہ کام جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا ان زیارت القبور، قبروں کی زیارت، کہ تم قبروں کی زیارت نہیں کرنے جانا. فزوروها، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہوں. قبرستان جاؤ اور وہاں جا کے نصیحت حاصل کرو. قبرستان جانا آپ کو اب اجازت ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں خرافات کریں، بدعات کریں، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگیں، قبر کے مجاور بن جائیں. یہ اجازت اس کا معنی نہیں ہے. وہاں نصیحت حاصل کرنا کہ میں نے بھی مر کے یہاں آنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبر میں بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، فرمایا اے میرے صحابہ، اس صاحب نے مر کے یہاں آنا ہے، اس کے لیے تیاری کرو. اور حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان کا، قبر کا نام آتا تو روتے، اتنا روتے کہ جب کبھی آخرت کا ذکر ہوتا اتنا نہ روتے قبر کے بارے میں. تو فزوروہا، رسول اللہ نے فرمایا اب تم اس کی زیارت کر سکتے. تو پہلا حکم بھی سنت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم دے دیا، پہلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. اسی طرح اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں
रोका था इस बात से कि तुम कुर्बानी का जानवर जो है उसका गोश्त फौक सलास 3 दिन से ऊपर अपने घरों में जखीरा नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं तुम्हें उसकी इजाजत दे रहा हूँ। जितनी देर तुम चाहो अपने गोश्त को, कुर्बानी के इस गोश्त को तुम जखीरा कर सकते हो, रख सकते हो अपने घर। तो ये है मनसूख की कुछ मिसालें। जब कुरान के साथ कुरान कोई आयत मनसूख हो जाती है, कभी कुरान के साथ सुन्नत मनसूख हो जाती है और कभी सुन्नत के साथ सुन्नत मनसूख हो जाती है। तो ये रसूलुल्लाह के ज़माने तक था। उसके बाद कोई आयत ना मनसूख होगी, ना कोई हदीस और ना कोई सुन्नत मनसूख। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जवाब दिया था कि अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए बादशाही है आसमानों की और जमीन, हर चीज तो उसकी है, जैसे चाहे वो तब्दीली कर दे। तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? अल्लाह के मामले में, अल्लाह की बादशाही में तुम हाइल, वो अल्लाह जैसे चाहते वैसे करता है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला नसीर। बाज आ जाओ क़यामत के दिन, अल्लाह के अलावा ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा और ना ही तुम्हारा कोई मददगार होगा। अपने इन करतूतों से, अपने बदआमालियों से बाज आ जाओ। हम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम, क्या तुम इरादा करते हो ये कि तुम सवाल करो रसूल को, अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कमा सुइला मूसा, जैसे तुमने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कब्ल, इससे पहले। वो क्या सवाल था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से? वो ये था कि हमने अल्लाह को देखना है जहरतन, वाज़ेह। सूरह बकरा में आयत नंबर 55 में ये गुजरी। उन्होंने हजरत मूसा से ये शर्त रखी कि हम उस वक्त इस्लाम कबूल करेंगे, उस वक्त तेरी बात को मानेंगे जब तुम अल्लाह को वाज़ेह दिखाए, अल्लाह आए हमारे सामने और हम अल्लाह को दिखाए। ऐसा सवाल करना रसूलुल्लाह की भी गुस्ताखी है और अल्लाह की भी गुस्ताखी। ऐसा सवाल ईमान के बाद मुमकिन नहीं है। तो जो ईमान लाना चाहता है ऐसी शर्त नहीं रख सकता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसा सवाल तो पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ और यहूद ने आज भी अल्लाह के नबी से यही सवाल। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, जो तब्दील कर दे ईमान के बदले में कुफ्र को हासिल कर ले, फक़द ज़ल्ल सवाअ सबील, बस तहकीक वो आदमी गुमराह हो गया सीधे रास्ते। जिसने हक को छोड़ दिया वो गुमराह हो गया, जिसने कुरान और हदीस को छोड़ दिया वो गुमराह हो गया, जिसने कुरान और हदीस को थाम लिया वो सिराते मुस्तकीम पे आ, यही सिराते मुस्तकीम और यही वो रास्ता है जिसके लिए हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरे इनामात हुए वो कौन है? वो अल्लाह के अंबिया हैं, रसूल हैं, तो उनका रास्ता हम मांगते हैं। रसूलों का रास्ता क्या है? अल्लाह की वली, और वही दो चीजों का नाम है, कुरान का और हदीस। ये दो चीजें वही हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, जिसने कुफ्र को पसंद कर लिया ईमान के बदले, बस तहकीक वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब, चाहते हैं बहुत सारे मिन अहलिल किताब, भी अहले किताब में से उनकी ख्वाहिशात हैं, आरज़ू हैं, लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा, कि वो तुम्हें ईमान के बाद कुफर के हालत में पलटा। पहले तो वो इनकी पूरी कोशिश थी कि ये लोग ईमान ना लाए, जब वो ईमान ले आए तो फिर ऐसी ऐसी सोचे छोड़े, ऐसी ऐसी बातें की कि ये लोग ईमान से थे। आज भी आप देखें तो यहूद नसारा का एक ही वतीरा है, वो कहते हैं इस्लाम जो है ये नया इस्लाम पेश किया जाए, जदीद इस्लाम पेश किया जाए, और पहले जो अहकामात उसमें वो शक व शुबहात पैदा करते हैं। कभी ऐसे लोगों के जरिए
اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے اور اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، ان کے ذریعے اسلام کی بعض آیات اور بعض حدود میں احکامات میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک بندہ مومن مسلمان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسے کیا، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے، ان کی زندگی میں، ان کی جو ہے سیرت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اگر اسلام جہاں سے شروع ہوا تھا اگر وہی لوگ مشکوک ہو گئے تو اسلام مشکوک ہو گیا۔ تو جب اسلام مشکوک ہو جائے گا تو ہر سادہ لوگ مسلمان کہے گا یار یہ تو پہلے ہی مشکوک ہے، تو وہ دین سے ہٹ جائے، دین سے دور ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کے طریقہ واردات ہے لوگوں کو اسلام سے دور، اور کبھی اسلام کے احکامات میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بات فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت زیادہ کتاب سے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ کاش کہ وہ لٹا دے تم کو، مِن بَعْدِ ایمانکم کفارا، اس کے بعد کہ تم ایمان لے آئے ہو کفر کی حالت میں تمہیں پلٹا دے، حسدا من عند انفسہم، حسد کی حسد کی بنا، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بات میں دکھا کے وہ تمہیں دین سے ہٹا دے، بلکہ وہ تمہیں ہٹاتے حسد کی بنا پر، وہ تم سے حسد کرتے۔ حسد بہت بری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے، جیسے لکڑی کے پلے کچھ نہیں رہتا، وہ خاک ہو جاتی ہے، ایسے نیکیاں خاک ہو جاتی ہیں جب انسان حسد کرتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی بنا پر شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کہنے لگا میں اچھا ہوں، یہ برا ہے مجھ سے، میں بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا، حسد کی بنا پر سجدہ نہیں۔ اور پہلا قتل جو تھا آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے چھوٹے کو قتل کیا تھا، وہ بھی حسد کی بنا پر۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ بھی حسد کی بنا کہ ہمارا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے کم کرتا ہے، اگر اس کو رستے سے ہٹا دے کہ ساری محبت ہمیں مل جائے، وہ بھی حسد کی بنا پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کیوں نہیں مانا؟ حسد کی بنا کہ یہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، ہم میں کیوں نہیں پیدا کیا گیا، یہ ہم سے دوسرے مشرکین مکہ جو تھے ان میں کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ حسد بھی تھا جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا تھا، انہیں بالکل یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فاعفوا واصفحوا، آپ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں، حتی یأتی اللہ بامرہ، کب تک معاف کرنا ہے ان یہودیوں کو، کب تک ان سے درگزر کرنا ہے؟ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور جب اللہ کا حکم آیا تو بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، بعض کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے علاقوں کو جو ہے فتح کر کے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اللہ فرماتے اس وقت تک ان کو درگزر کرو، چھوڑے رکھو جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت قرآن پاک جو ہے ان آیات میں قرآن کا منسوخ ہونا یا کچھ احکامات کا منسوخ ہونا اس کو بیان کیا ہے، اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کیوں نہیں ایمان لائے، اس کی بنیاد کیا وہ اللہ نے بیان کی ہے، تو ان کی بنیاد حسن۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، غبر سے، کینے سے، آپس میں نفرت سے ہمیں اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان